زبان کی حفاظت کلام تمہارے قید و بند میں ہے جب تک تم نے اسے کہا نہیں، اور جب کہہ دیا تو تم اس کی قید و بند میں ہو۔ لہٰذا اپنی زبان کی اس طرح حفاظت کرو جس طرح اپنے سونے چاندی کی حفاظت کرتے ہو۔ کیونکہ بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں جو کسی بڑی نعمت کو چھین لیتی ہیں اور مصیبت کو نازل کر دیتی ہیں۔ سب کچھ نہ کہو، جو نہیں جانتے اسے نہ کہو، بلکہ جو جانتے ہو وہ بھی سب کا سب نہ کہو، کیونکہ اللہ سبحانہ نے تمہارے تمام اعضاء پر کچھ فرائض عائد کیے ہیں جن کے ذریعے قیامت کے دن تم پر حجت لائے گا۔ کمزور و توانا، اس بات سے ڈرتے رہو کہ اللہ تمہیں اپنی معصیت کے وقت موجود اور اپنی اطاعت کے وقت غیر حاضر پائے تو تمہارا شمار گھاٹا اٹھانے والوں میں ہوگا۔ جب قوی و توانا ثابت ہونا تو اللہ کی اطاعت پر اپنی قوت دکھاؤ، اور کمزور بننا ہو تو اس کی معصیت سے کمزوری دکھاؤ۔ گھاٹا اٹھانا، دنیا کی حالت دیکھتے ہوئے اس کی طرف جھکنا جہالت ہے، اور حسن عمل کے ثواب کا یقین رکھتے ہوئے اس میں کوتاہی کرنا گھاٹا اٹھانا ہے، اور پرکھے بغیر ہر ایک پر بھروسہ کر لینا عجز و کمزوری ہے۔ دنیا کی حقارت، اللہ کے نزدیک دنیا کی حقارت کے لیے یہی بہت ہے کہ اللہ کی معصیت ہوتی ہے تو اس میں اور اس کے یہاں کی نعمتیں حاصل ہوتی ہیں، تو اسے چھوڑنے سے جو شخص کسی چیز کو طلب کرے تو اسے یا اس کے بعض حصے کو پالے گا۔ برائی اور بھلائی، وہ بھلائی نہیں ہے جس کے بعد دوزخ کی آگ ہو، اور وہ برائی نہیں جس کے بعد جنت ہو۔ جنت کے سامنے ہر نعمت حقیر، اور دوزخ کے مقابلے میں ہر مصیبت راحت ہے۔ صحت اور پرہیزگاری، اس بات کو جانے رہو کہ فقر و فاقہ ایک مصیبت ہے، اور فقر سے زیادہ سخت جسمانی امراض ہیں، اور جسمانی امراض سے زیادہ سخت دل کا روگ ہے۔ یاد رکھو کہ مال کی فراوانی ایک نعمت ہے، اور مال کی فراوانی سے بہتر صحت بدن ہے، اور صحت بدن سے بہتر دل کی پرہیزگاری ہے۔ عمل اور نسب، جسے عمل پیچھے ہٹائے اسے نسب آگے نہیں بڑھا سکتا، یعنی جسے ذاتی شرف و منزلت حاصل نہ ہو اسے آباء و اجداد کی منزلت کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ مومن کے 3 اوقات، ایک وہ جس میں اپنے پروردگار سے راز و نیاز کی باتیں کرتا ہے، اور ایک وہ جس میں اپنے معاش کا سر و سامان کرتا ہے، اور ایک وہ کہ جس میں حلال و پاکیزہ لذتوں میں اپنے نفس کو آزاد چھوڑ دیتا ہے۔ عقل مند آدمی کو زیب نہیں دیتا کہ وہ گھر سے دور ہو، مگر 3 چیزوں کے لیے: معاش کے بندوبست کے لیے، یا امر آخرت کی طرف قدم اٹھانے کے لیے، یا ایسی لذت اندوزی کے لیے جو حرام نہ ہو۔ غافل انسان، دنیا سے بے تعلق رہو تاکہ اللہ تم میں دنیا کی برائیوں کا احساس پیدا کرے، اور غافل نہ ہو اس لیے کہ تمہاری طرف سے غافل نہیں ہوا جائے گا۔ بات کرو تاکہ پہچانے جاؤ، کیونکہ آدمی اپنی زبان کے نیچے پوشیدہ ہے۔ دنیا اور قناعت، جو دنیا سے تمہیں حاصل ہو اسے لے لو، اور جو چیز رخ پھیر لے اس سے منہ موڑے رہو، اور اگر ایسا نہ کر سکو تو پھر تحصیل و طلب میں میانہ روی اختیار کرو۔ بہت سے کلمے حملے سے زیادہ اثر و نفوذ رکھتے ہیں، جس چیز پر قناعت کر لی جائے وہ کافی ہے۔ باپ اور فرزند، ایک حق فرزند کا باپ پر ہوتا ہے اور ایک باپ کا فرزند پر ہوتا ہے۔ باپ کا فرزند پر یہ حق ہے کہ وہ سوائے اللہ کی معصیت کے ہر بات میں اس کی اطاعت کرے، اور فرزند کا باپ پر یہ حق ہے کہ اس کا نام اچھا تجویز کرے، اچھے اخلاق و آداب سے آراستہ کرے، اور قرآن کی اسے تعلیم دے۔ غرور و تکبر، بہترین خوشبو مشک ہے جس کا ظرف ہلکا اور مہک عطر بار ہے۔
فخر و سربلندی کو چھوڑو، تکبر و غرور کو مٹاؤ اور قبر کو یاد رکھو۔ لوگوں سے ان کے اخلاق و اطوار میں ہم رنگ ہونا، ان کے شر سے محفوظ ہو جانا ہے۔ جو شخص مختلف چیزوں کا طلبگار ہوتا ہے، اس کی ساری تدبیریں ناکام ہو جاتی ہیں۔ زمانے کی قسم، موت ہو اور ذلت نہ ہو، کم ملے اور دوسروں کو وسیلہ بنانا نہ ہو۔ جسے بیٹھے بٹھائے نہیں ملتا، اسے اٹھنے سے بھی کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ زمانہ دو دنوں پر منقسم ہے، ایک تمہارے موافق اور ایک تمہارے مخالف۔ جب موافق ہو تو اتراؤ نہیں، اور جب مخالف ہو تو صبر کرو۔